حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ میری کلام ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمایا اور کسی کتابوں کے اندر یہ اعجاز نہیں ہے۔ اللہ نے تمام تر کتابوں کو کتاب اللہ کہا، لیکن اللہ نے قرآن مجید کو کلام اللہ شریف کہا کہ یہ میری کلام ہے، یہ میری کلام ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ اعجاز اللہ نے عطا فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ قرآن کے متعلق بدگمانی کرنا شروع کر دی۔ قرآن کو آپ سنو گے، غور سے سنو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، اس کی ہر باتوں کی طرف، ہر آیات کی طرف غور و فکر کرو گے جو اللہ نے فرمایا، پھر تو تمہارے سمجھ میں آئیں گے۔ جب تم آنا پر آؤ گے کوئی بات ہی تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آنا کے جانتے ہیں نا بھائی، آنا عربی میں بولتا ہے، آنا مطلب میں ابے میں کیوں میں کرتا ہے؟ ابے بکرے کو دیکھتے ہیں نا، اب بکریاں جو ذبح کرنے کے بعد اس کی چمڑے جب کھال چھلتی ہیں، اس کو سیدھا چھلتا ہے یا الٹا چھلتا ہے؟ بھائی اللہ کے بندے آپ نے دیکھے ہوں گے نا بھائی، کسائی کو دیکھ لو نا، یا آپ خود بھی جب گھر میں قربانی کرتے ہو یا بکرے ذبح کرتے ہو تو اس کی پیچھے دونوں ٹانگوں کو لٹکا دیتے ہو، اس کو الٹا کر کے چھلتے ہو۔ کیوں بھائی؟ وہ میں جو کرتا تھا کہ میں مطلب کہ آنا عربی میں بولتا ہے، آنا کا مطلب ہے میں کا مطلب مجھ سے من سرا ڈنگرے نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں اور میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں۔ تو جس کی دلوں کے اندر یہ میں آئے گا، یعنی تکبر اور غروریت نا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دیکھ لو بھائی، بکرے کو الٹا لٹکا دی، اس کی سر نیچے، گردن نیچے، پچھلا دونوں ٹانگیں لٹکا کے رکھا ہوا، اس کی چمڑے چھلتا ہے، سیدھا اس کو چھلے نہیں سکتے ہم، کہ وہ سارے زندگی میں کرتا تھا کہ میں ہوں، میں یعنی آنا کا مطلب میں، تکبر ہے، تکبر ہے، غروریت۔ تو جس نے تکبری کی ہے، غروریت کی، یعنی بڑائی کرنا، اپنے آپ سے سب سے زیادہ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سرکش ہو چکے ہیں۔ یہ سرکشی کی بنا پر نبی علیہ السلام کو کبھی تو کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہنے لگتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ۔ نہ میرے نبی کاہن ہے، نہ میرے نبی مجنون ہے، نہ میرے نبی شاعر ہے، بلکہ ان کے لیے شعر پڑھنا وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ میرے نبی کے لیے مناسب بھی نہیں ہے شعر پڑھنا۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، اب قرآن کی بدگمانی، پھر فرمایا کہ ان کی انکار کی ایک وجہ قرآن پاک سے متعلق بدگمانی بھی، قرآن پاک سے متعلق بدگمانی، قرآن کو خود گڑھ کر لائیں، یعنی خود ہی تم نے بنا کے لایا، یہ کلام اللہ شریف نہیں، ان کی سوچ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ میری کلام ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمایا اور کسی کتابوں کے اندر یہ اعجاز نہیں ہے۔ اللہ نے تمام تر کتابوں کو کتاب اللہ کہا، لیکن اللہ نے قرآن مجید کو کلام اللہ شریف کہا کہ یہ میری کلام ہے، یہ میری کلام ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ اعجاز اللہ نے عطا فرمایا۔ تو کہا کہ قرآن کو خود گڑھ کے لے کر آیا اور خود ساختہ کلام ہے، یہ وحی الہی سے تعبیر کرتا ہے، یہ اپنا خود بنا کر وحی الہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آیا۔ یہ چیز بھی خلاف واقع ہے۔ اگر قرآن پاک کو انسانی کلام سمجھتے نا، تو کسی شاعر، دانشور یا خطیب، کوئی شاعر، کوئی دانشور، کتنا ہی بڑے فنٹر کیوں نہ ہو، یا کوئی خطیب آ کر ایک کلام پاک جیسے کوئی آیات کو تو کوئی سورت کو تو لا کر دکھا دو۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو اس بات کے اوپر، اگر تم اپنے بات پر، اپنے بندے پر نازل کردہ کلام میں کوئی شک ہے، تمہارے کوئی شک و شبہ ہے نا، تو پھر اس جیسے ایک صورت ہی کو بنا کر لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ کلام اللہ شریف کون سی ہے اور کلام الناس کون سی ہے۔ اگر آج تم نے اس کلام پاک کے ساتھ چیلنج اور مباہلہ نہیں کر سکے، مقابلہ نہیں کر سکا،
تو قیامت تک کلام الہی کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ 1400 سال ختم ہو چکے ہیں میرے دوستوں، کسی نے اس کلام اللہ شریف کے ساتھ مقابلہ کر سکے ہیں؟ کسی نے نہیں کر سکا۔ تو قیامت تک اس کلام الہی کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لیکن اس کی باوجود بھی اللہ نے فرمایا بل لا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حقیقت یہ کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آنا جو ہے، کیا ہے بھائی؟ آنا جو ہے، تکبر جو ہے، غرور جو ہے، اس کی بڑاپن جو ہے کہ ہم تو جو ہے نا ہر اعتبار سے بڑے ہیں، ہم اعتبار سے بڑے ہیں، اولاد کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ایک امی ہے جو ان پڑھ ہے، اللہ نے ان کے اوپر میرے رب نے ان کو نبوت عطا فرمایا، ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا۔ جو امی ہے، امی کے اوپر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو وہ ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔